تو یہ داعش خراسان کا کمانڈر محمد احسانی عرف انوار افغانستان کے شہر مزار شریف میں ہلاک۔ احسانی 2022 میں پشاور کے کوچہ رسالدار دھماکے کا مرکزی سہولت کار تھا۔ ہلاک کمانڈر تاجک خودکش بمباروں کو پاکستان لانے اور ان کی تربیت کا ذمہ دار تھا۔ ستمبر میں خیبر پختونخوا میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے ایک آپریشن کے دوران داعش خراسان کے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کیا تھا، جن میں ایک افغان شہری بھی شامل تھا۔ باجوڑ میں آپریشن سربکف جاری، داعش خراسان اور کلدم TTP کے سہولت کار نشانے پر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصل آباد ڈویژن کے لیے 150 الیکٹرک بسوں کا تحفہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ جھنگ اور چنیوٹ کو بھی الیکٹرک بسیں ملیں گی۔ KP جلسے میں ایک دوسرے کو جوتے مارے جا رہے تھے۔ حرم شریف کے اندر خواتین کو گالی گلوچ کا نشانہ بنایا گیا۔ پنجاب اور پنجاب کے عوام پر کسی صورت تنقید برداشت نہیں کروں گی۔ حکومت سندھ کا سرکاری سطح پر پاکستان کی پہلی ٹیکسی سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ EV ٹیکسی لانچ کرنے کی تیاریاں تیز کر دی گئیں۔ دسمبر میں EV ٹیکسی متعارف کروائی جائے گی۔ سینئر صوبائی وزیر شجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ پاکستان میں پہلی بار اپنی ٹیکسی سروس شروع کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات۔ جائزہ مشن کی وفاقی وزیر خزانہ اور صوبائی حکام سے ملاقاتیں۔ معاشی صورتحال سمیت صوبائی بجٹ سرپلس اہداف کے بارے میں جائزہ لیا جائے گا۔ پاور ڈویژن کی گردش قرض مقررہ ہدف سے پہلے ختم کرنے کی یقین دہانی۔ IMF کا ڈسکوس کی گورننس بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کا مطالبہ۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے بری خبر۔ پیٹرولیم مصنوعات 4 روپے 65 پیسے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 97 پیسے، ڈیزل کی قیمت 2 روپے 48 پیسے فی لیٹر مہنگی ہونے کا خدشہ۔ مٹی کا تیل 4 روپے 64 پیسے، لائٹ ڈیزل 1 روپے 76 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 اکتوبر سے 15 اکتوبر تک کے لیے ہوگا۔ شوگر مل مالکان کی مخالفت۔ حکومت نے مزید چینی کی درآمد کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیے۔ TCP نے 1 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کے لیے ایک اور ٹینڈر جاری کر دیا۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے 6 اکتوبر تک بولیاں طلب کر لی۔ بولیاں 6 اکتوبر کو ہی کھولی جائیں گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ، 1590 پوائنٹس کا اضافہ۔ تاریخ حد عبور، مارکیٹ 1,63,847 پر بند ہوئی۔ مجموعی طور پر 482 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا۔ FBR نے انکم ٹیکس ریٹرنز کی تاریخ میں توسیع کی خبروں کی تردید کر دی۔ FBR کا کہنا ہے کہ ٹیکس سال 2025 کے ریٹرنز جمع کروانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر مقرر ہے۔ سیلاب کو بنیاد بنا کر تاریخ میں توسیع کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ زیادہ تر ٹیکس دہندگان غیر متاثرہ علاقوں سے ہیں۔ IRS سسٹم مکمل فعال ہے، ریٹرنز آسانی سے جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ بدین اور ٹھٹھہ سے پولیو وائرس کے 2 نئے کیسز کی تصدیق۔ رواں سال پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 29 ہو گئی۔ ستمبر کے دوران پولیو مہم میں 2 کروڑ 10 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائے گئے۔ اگلی انسداد پولیو مہم 13 سے 19 اکتوبر تک ملک بھر میں ہوگی۔ 4 کروڑ 54 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ کراچی والے ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر۔ اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان قتل۔ واردات کے وقت مقتول سجاد گھر کے باہر اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ موجود تھا۔ رحمت چوک کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزمان نے بچوں کا لحاظ کیے بنا گولی چلا دی۔ گولی سجاد کے سینے میں لگی، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ لاہور میں شوہر کو قتل کرنے والی سفاک بیوی گرفتار۔ غازی آباد میں گھریلو ناچاکی پر بیوی نے شوہر مشتاق احمد کو نشہ آور گولیاں کھلا کر قتل کر دیا تھا۔
ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا. بھارت ایشین T20 کرکٹ کا چیمپئن بن گیا. دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 147 رنز کا ہدف دیا. بھارت نے سخت مقابلے کے بعد ہدف پورا کر لیا. اچھے آغاز کے باوجود قومی ٹیم کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی. بالنگ اٹیک بھی اچھا کرنے کے بعد بھارتی بیٹر سے مار کھائی. بھارت کے خلاف ایک کے بعد ایک شکست. کپتان اور بورڈ نے ٹیم میں تبدیلیاں کیوں نہیں کی؟ ایشیا کپ میں بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی ناکامیوں کی ہیٹ ٹرک. پاکستان کے بیٹرز بڑا اسکور کرنے میں ناکام. بالرز کی بھارتیوں کے آگے ایک نہ چلی. اہم ترین مقابلے میں خراب ترین پرفارمنس کے باوجود بھارت کے مقابلے میں ٹیم کے کھلاڑیوں میں تبدیلیاں نہیں کی گئیں. ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کی مضبوط پوزیشن کے بعد بھارت سے ہار. عوام کی کپتان سلمان علی آغا اور پی سی بی پر کڑی تنقید. آؤٹ آف فارم سائم ایوب کو فائنل میں بھی کھلانے پر سوالات کھڑے ہو گئے. حارث روف کے دھڑا دھڑ رنز دینے کے باوجود مسلسل اوورز پر کرکٹ ماہرین حیران. حارث روف نے 20 گیندوں پر 50 رنز دے دیے. پاکستان کی بھارت سے ایشیا کپ میں مسلسل 3 بار شکست. پی سی بی کے دعووں کی قلعیں کھل گئی. بھارت کی روایتی ہٹ دھرمی نے کھیل کے میدان کو داغدار کر دیا. ایشیا کپ کے فائنل کے بعد بھارت نے تماشا لگا دیا. بھارتی ٹیم کا محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار. ایشیا کپ کی اختتامی تقریب تاخیر کا شکار. محسن نقوی ڈٹ گئے. بھارتی ہٹ دھرمی قبول کرنے سے انکار کر دیا. ایشیا کپ کی ٹرافی میدان سے واپس منگوا لی گئی. پاکستانی باکسر سمیر خان نے یوتھ ورلڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل جیت لیا. فائنل میں سمیر خان نے بھارتی حریف بنٹی سنگھ کو ناک آؤٹ کر کے شکست دی. کھیل کے آغاز سے ہی پاکستانی باکسر اپنے حریف پر حاوی رہے. سمیر خان کا جیٹ سیلیبریشن انداز بھارتی کھلاڑی کے اعتماد کو متزلزل کرتا رہا. جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کا حکم معطل. سپریم کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بحال کر دیا. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بطور جج کام سے روکنے کا حکم جاری کیا تھا. سپریم کورٹ آئینی بینچ نے اٹارنی جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی. پاک بحریہ کی بن قاسم اور کھاروں میں مینگرووز شجرکاری مہم کا آغاز. کمانڈر پوسٹ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت محکمہ جنگلات سندھ، بلوچستان اور انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر کے تعاون سے مہم شروع کی گئی. اب تک شاہ کندر سے جیوانی تک 87 لاکھ مینگرووز کے پودے لگائے جا چکے ہیں. اسرائیلی فوج کی غزہ میں کل ایک کرکرے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.